बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आज जब हम अल्लाह वालों के दरबार में जाते हैं, उनके मुक़द्दस मकामात पर जाकर दुआ करते हैं, तो कुछ लोग हम पर एतराज़ करते हैं। मिर्ज़ा जहलमी जैसे शैतान और उनके फॉलोवर्स तो वो अल्लाह के प्यारों के हवाले से कहते हैं बाबे तो कुछ शे ही नहीं है, और उनकी करामात पे ठटोली करते हैं। उनकी करामात के ज़िक्र पे वो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। याद रखिए, कुरान पाक जब आप खोलेंगे, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारों की शान बयान की है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारों की करामात का जिक्र किया है, और अहादीस मुबारका में भी अल्लाह वालों की शान बयान की गई है और उनकी करामात का जिक्र बयान किया गया है। और मुअज्जा और करामत वही होता है जो अक़ल से आजिज़ हो। आज मैं आपके सामने मकामात औलिया पे जाना अंबियाए किराम की सुन्नत है, ये मैं कुरान पाक से साबित करूँगा। मकामात औलिया पे जाना अंबियाए किराम की सुन्नत है, ये कुरान पाक से साबित करूँगा। और मैं जो आयत करीमा पढ़ूँगा सूरह आले इमरान आयत नंबर 36, किसी भी मकतब फ़िक्र का आप उठा के पढ़ सकते हैं। और मुक़द्दस मकामात पर जाकर जब दुआ करते हैं, उन मुक़द्दस मकामात के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी करम नवाजियों की बरसात फरमाता है, ये कुरान से मैं साबित करूँगा। सूरह आले इमरान 3 सिपारा आयत नंबर 36। इमरान के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, सूरह आले इमरान है। इमरान असल में 2 हैं। एक जो है इमरान बिन यसहर बिन फ़ाहिस बिन लावी बिन याकूब, यह हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और दूसरे इमरान जो हैं हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद मोहतरम हज़रत इमरान बिन माथान हैं। हज़रत इमरान और हज़रत ज़करिया दोनों हमज़ुल्फ़ हैं। और वाक़या तो आपने कुरान पाक सूरह आले इमरान की तफ़सीर में सुना होगा कि जब उनकी वालिदा माजिदा ने जब मन्नत मानी थी, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिदा का नाम है हज़रत हुन्ना बिन फ़ाक़ूज़ा, और हज़रत ज़करिया की ज़ौजा हज़रत यहया की वालिदा का नाम है हज़रत ईशा बिन फ़ाक़ूज़ा। हज़रत मरियम की वालिदा ने यह मन्नत मानी कि मेरी औलाद हुई। मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जा रहा, मेरा मकसद कुछ और है, लेकिन मैं ख़ुलासा अर्ज़ कर दूँ कि उन्होंने मन्नत मानी थी कि मेरी औलाद होगी तो मैं उसको मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए भेजूँगी। अब वो हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा हुई, और वहाँ पर जितने भी खिदमतगार थे वो सब लड़के थे, मर्द थे, और हज़रत मरियम और लड़की थी। फिर कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ाइल बयान किए, और हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम के खालू थे, वो उनके साथ उनकी निगरानी के हवाले से साथ गए थे, क्योंकि हज़रत मरियम के वालिद मोहतरम हज़रत इमरान जो है वो पर्दा फरमा चुके थे। अब हज़रत ज़करिया, अब मैं मकसद पे आ रहा हूँ, आयत नंबर 36 पढ़ेंगे तो हज़रत ज़करिया जब हुजरे से जाते थे, उनके कमरे से जाते थे, तो बाहर से ताला लगा देते थे, बंद कर देते थे। और हज़रत ज़करिया कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि एक दफ़ा आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वहाँ पर आकर उन्होंने पढ़ा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जब हज़रत ज़करिया दाखिल हुए, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया महराब, ये आयत नंबर 37 शुरू हो रही है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया महराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हुजरे में दाखिल हुए, बाहर से ताला लगा कर गए थे, और जब वापस आए हैं तो वहाँ पर जब हुजरे में उस महराब में जब दाखिल हुए, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया महराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, और वहाँ पर रिज़्क़ पाया। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि यहाँ रिज़्क़ से मुराद बेमौसम फल। देखिए, आज के दौर में अगर कोई बेमौसम फल मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पिछले दिनों नाहिद सुपर स्टोर गया था, वहाँ पे मैंने मौसम्बी देखी जो 160 रुपये का एक दाना था। आप अरब चले जाएं, पूरा साल आपको आम मिलता है। आज बेमौसम फल होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हज़ारों साल पहले बेमौसम फल होना बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज तो स्टोर है, फ्रिज है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो बेमौसम फल हो सकते हैं। जब हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में उस जगह पर
جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتی تھیں، بے موسم کے پھل دیکھے تو اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، کہا حضرت زکریا نے اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت، کہا حضرت مریم نے ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ حساب کتاب کی باتیں ہیں نا کہ گرمی میں آم ہوگا، سردی میں گاجر ہوگا، سردی میں موسمبی ہوگا، یعنی ساری حساب کتاب اپنی جگہ پر اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا سلام اللہ علیہ السلام کو یہ خیال آیا۔ حضرت زکریا کی عمر تھی 120 سال اور ان کی زوجہ کی عمر تھی حضرت عیشیٰ کی تقریباً 98 سال، اور ان کو اولاد کی خواہش تھی، بڑھاپا تھا، اولاد نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا، ان کو مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کو یہ خیال آیا کہ جب اللہ رب العالمین بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بھی بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 38 شروع ہو رہی، ہنالکا، اس جگہ پر، کہاں پر؟ جہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا اس مقدس مقام پر، دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا فرما، بے شک انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا نے دعا یہ کی کہ اللہ مجھے صاف نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب شادی کو پہلا سال ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں حضرت دعا کریں اولاد نرینہ مل جائے، بیٹا ہو جائے۔ یاد رکھیے بیٹے کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی بھی دعا کریں، چاہے بیٹی بھی ہو، رحمت ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیک اولاد، اگر کسی کی 10-15 بیٹے ہیں لیکن اگر وہ اولاد نیک نہیں ہے تو وہ ماں باپ فتنے میں ہیں۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ماں باپ آزمائش اور مصیبت میں ہمہ وقت رہتے ہیں اپنی اولاد کی حرکات و سکنات کی وجہ سے۔ اور اگر نیک اولاد ہو، چاہے ایک ہو اور نیک ہو، تو دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے۔ تو دعا جب بھی کریں تو نیک اولاد کی دعا کریں۔ تو حضرت زکریا نے دعا کی کہ یا اللہ ہنالکا، اس جگہ پر۔ اب مجھے بتائیے حضرت زکریا نے دعا پہلے بھی کی ہوگی اور اللہ سے دعا کی اور نیک اولاد کی دعا کی، لیکن ہنالکا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دعا زکریا ربا، حضرت زکریا نے دعا کی، نہیں، اللہ نے واضح فرمایا اس مقدس جگہ پر دعا کی، ہنالکا، اس جگہ پر دعا کی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب اس جگہ پر جب دعا کی ہے تو اللہ رب العالمین نے آگے فرماتا ہے، کتنی کرم نوازی فرمائی، فنادت الملائکۃ، یہ بھی آیت نمبر 39 شروع ہو رہی ہے، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ ابھی انہوں نے دعا کر کر ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا جاؤ اور حضرت زکریا کو کہو ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ رب العالمین تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ ہمارے جب کسی کی اولاد ہوتی ہے نا تو نام 7ویں دن رکھتے ہیں، کسی کا نام والد رکھتا ہے، کسی کا نام ماں رکھتی ہے، کسی کا نام دادا رکھتا ہے، کسی کا نام دادی رکھتی ہے، کسی کا نام نانا رکھتا ہے، کسی کا نام نانی رکھتی ہے، کسی کا نام مرشد رکھتا ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرت یحییٰ کی ذات پر، ان کی فضیلت پر، اس مقدس جگہ پر جب دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے اس مقدس جگہ کے صدقے حضرت زکریا کو اولاد جو عطا فرمائی، اللہ نے فرمایا اس کا نام یحییٰ ہے۔ یحییٰ ان اللہ یبشرک، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ، تصدیق کرنے والے ہوں گے کلمے کی،
مفسرین کرام فرماتے ہیں کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً عمر میں تقریباً 6 مہینے کا فرق ہے، اور آگے آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو بتائیں گے کہ حضرت یحییٰ کی والدہ محترمہ حضرت عیسیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ مجھے اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرمائیں گی کہ مجھے بھی اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میرا بیٹا تمہاری طرف جھکتا ہے، تمہاری بچے کی طرف سجدہ کرتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے۔ مصدقاً بکلمتین سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے، من اللہ وسیداً، اور سردار ہوں گے، وحسوراً، عورت سے بچنے والے ہوں گے، ونبیشاً، نبی ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت زکریا نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صاف ستھری طیب اولاد عطا فرما۔ انہوں نے دعا تو یہ نہیں کی کہ مجھے نبی بھی ہو، عورت سے بچنے والا بھی ہو، سردار بھی ہو، اور نام بھی تو رکھ، یہ دعا نہ کی۔ اللہ نے بتا دیا کہ جب میرے پیاروں کی دربار میں مقدس مقامات پر جب دعا کرتے ہو تو میں رحمتوں کی برسات کر دیتا ہوں، میں ایسی وہاں پر دعا کی برسات ایسی کرتا ہوں کہ نام بھی میں رکھتا ہوں، اور سردار سیدن، سردار بھی میں بنا دیتا ہوں، عورت سے بچنے والا بھی میں بنا دیتا ہوں، نبی اور نیکوکار بھی بنا دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی ثمرات ہیں، اللہ مقدس مقامات پر دعا کرنے کے ثمرات ہیں۔ اور حضرت زکریا، اب آگے آئیے آیت نمبر 40، حضرت زکریا نے جب یہ سنی خوشخبری، حضرت زکریا کی عمر یہ مبارک 120 سال اور ان کی زوجہ حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 98 سال، تو حضرت زکریا نے اللہ سے عرض کیا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ حضرت زکریا نے کہا کہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت تو بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین جہاں پر اللہ کے پیاروں کے ان مقدس مقامات پر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان پیاروں کے صدقے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ حضرت زکریا نبی ہیں اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ ولی ہیں، کیونکہ عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی، تو حضرت مریم ولی اور حضرت زکریا نبی، ولی کا درجہ کم ہوتا ہے اور نبی کا مرتبہ اوپر ہوتا ہے، تو نبی ہو کر ولی کے دربار میں دعا کیوں مانگ رہی ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت سننا چاہتے ہیں تو کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کر کر ہم گناہ گاروں پر کرم نوازی فرما دی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بار بار کسی بات پر، کیا نبی نے کیا، کیا نبی نے کیا، کیا نبی نے مقدس مقامات پر دعا مانگی، کیا ہر بات پر ہم نبی 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 نے ایسا کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے نبی ہو کر ولی کے مقدس جگہ پر، ولی کے مقامات پر بھیج کر دعا فرما کر ہم گناہ گاروں پر کرم نوازی اس لیے فرمائی کہ جب وہ نبی ہو کر ولی کے دربار میں دعا مانگتا ہے تو میں اتنی کرم نوازی فرماتا ہوں، تم گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، تم جب میرے پیاروں کے دربار میں جاؤ گے، ان کے آستانے پہ جاؤ گے، ان کے مقامات اولیاء پہ جاؤ گے، جب دعا مانگو گے تو اللہ رب العالمین کروڑوں کرم نوازیوں کی برسات فرمائے گا۔ تبھی ہم جب موقع ملتا ہے تو ہم عبداللہ شاہ غازی کے دربار میں جاتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کر دعا مانگتے ہیں، جب موقع ملتا ہے اپنے دادا حضور سائیں مولانا عبداللہ صاحب کے دربار میں جا کر دعا مانگتے ہیں، دادا حضور کے صدقے اللہ رب العالمین کرم نوازی فرماتا ہے۔ ہم اپنے پیر و مرشد سید غلام حسین شاہ بخاری کے دربار میں جا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کرم نوازی کی برسات فرماتا ہے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کرم نوازی کی برسات فرماتا ہے۔ اور ہم جائیں اگر نصیب سے حضور غوث پاک کے دربار میں، سبحان اللہ،
حضور غوث پاک کے دربار میں جس کو نصیب سے موقع مل جاتا ہے وہاں جا کر دعا مانگتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ آیت کریمہ دل کی زبان سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا کر پڑھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ مقدس مقامات پر جانا یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین مقدس مقامات پر رحمتوں کی برسات فرماتا ہے، اس آیت کریمہ سے واضح فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔